کرتا حضرت آسمان بن عفان جب اس نے قتل کیتا گیا تو جو ہے اس نے قتل دے وقت اس دے کول اس دی بیوی جس کا نام نیلہ جو موجود ہے جب اس نے تلوار کیتا گیا اس دی بیوی ہاتھ ودایا اس نے انگلیاں کٹی گئی اے حضرت آسمان دا خون دا چولا چاہ کے اس دے وچ دی بیوی نیلہ دیا انگلیاں لپیٹ کے ایک کرتا لے کے گئے مدینے تو شام تے شام دے وچ اس کرتے بلند کر کے جلوس کر کے ماتم کرائے گئے تے اس دا الزام لائے مدینے علیہ سیدہ نے جو اس دا قاتل علی ہے ایک مرتبہ ملکی ماتم ہویا کیونکہ جھوٹا ہی بتان ماتم رک گئے دوسرا کرتا عام کرتا نہیں ایک اللہ دے نبی کا کرتا ہے جناب یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم بادشاہ اس سورہ یوسف دے وچ ایک پوری کائنات بن گئی جو ہے جناب یوسف بادشاہ بابے نے سنایا خواب بابا رات میں ویکھے خواب سورج چاند تے ستارے میں سجدہ کر بادشاہ فرمایا بیٹا اے خواب ڈرامہ کے بیان نہیں کرنا سمجھا کرے گا ایک خواب بھائیوں کے بیان نہیں کرنا کیونکہ وہ حسد کی وجہ جس طرح قابیل حضرت حابیل کو قتل کر دیتا بھرا کر قتل کرنے کی کوشش کرے یوسف نے بھائیوں کو پتہ لگ گیا انہوں نے پروگرام بنایا بابے کو لاگے جو ساڑھا پروگرام ہے شکار تے میں نے اجازت جو یوسف الاسینال لے جناب یعقوب بادشاہ فرمایا کہ نہیں میرا بیٹا تسی نال لے ویسو ہو سکتا تسی واپسی دیا کھو جو یوسف نے پگیاڑ کھا گئے معصوم پرویندر بچیاں تے سامنے ایڈوانس گل کوئی نہ کیتی کرو جیڑی تسی کرے سو بچے سگوی گل کرے سو انہاں کہ نہیں بابا سی گواہی دینا سی استفادہ کرنا یوسف صحیح سلامت بڑے بول سی لے کے آؤ لے کے ٹر گئے شجرۃ الوداع تک جناب یعقوب اپنے بیٹے یوسف دے نال گیا جتنے پتر ودا کی دسنا جتنے تک 11 بیٹے واپس نہیں آئے اتنے تک جناب یعقوب نبی اتھے ہی کھڑے سارا دن گزر گیا شام دے وقت تو آگے پوزیشن گئی انہوں نے کو لکھائی چولا جیڑا یوسف نبی دا اس دے ہوتے انہوں تمبے دا بیٹا دا خون لا کے تے دورو ای ماتم کریں دے آگے بابے کو لا دے بڑا ارمان ہے یوسف ان پہ گیاڑ کھا گئے یوسف ان پہ گیاڑ کھا گئے جناب یعقوب نبی بادشاہ فرمایا کمال پہ کرتے ہو کہ وہ جیسے سیانے پہ گیاڑن یوسف ان کھا گئے تو چولے نقصان کوئی نہیں ہویا بچوں کا صحیح سلامت ہے انہوں نے کہا بابا تیری
سمجھتی ہوئے میں جاننا میرا یعقوب یوسف زندہ انہاں کہ جن پہ گیار کھا کے بادشاہ فرمایا ہون ہاتھ ہے اس گل کا فیصلہ کر لینے ہاں اللہ کے نبی حقل دیتی ہو جنگل دے پہ گیارے ہو دو اللہ کی حجت سرے دیئے پیش ہو جاؤ جنگل دے پہ گیار کرتے ہوگا کہ اللہ نبی دے سامنے اپنے انداز ساتھ جوڑے اس نے بادشاہ فرمایا کہ نے الزام لائے گھاڑے دے جو ہے الزام رکھے جو تسی میرا یوسف کھاتا ہے انہاں کہ سرکار تھوڑی نبوت دی قسم ہے اگر اسی تھوڑے یوسف پر نقصان پہنچایا ہوئے تو 14ویں صدی میں مولویوں چ ہو جو ہے ساڈا دامن بادشاہ فرمائے تو جناب یعقوب بہت بڑی مصلحت ہے اس جناب یوسف بادشاہ نے واقعات جناب یعقوب نبی 40 سال اسے شجرت الوداع تے بیٹھے رہے کہنے واسطے بیٹھے رہے منتظر پڑھ کے بیٹھے رہے وقت یوسف دا انتظار کریں رہے وقت دا نبی جو تہاڈے ساڈے واسطے معصوم فرمائے 12ویں دا انتظار کیتا کرو کتنا سال جناب یعقوب یہی انتظار کیتا بیٹے دا اسے جائی تے بہ گئے مکان بنا لیا ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہر وقت ہائے یوسف کر کے رونا ماتم کرے گا آج بھی لوگ سناتن جو شیعہ زندن رو دیں ممبر پاک دی عزت دی قسم ہے روزے ہی زندن مہتا مردہ تا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود ماتم داری رونا ہے زندہ واسطے آج تک کہ ملا پوری قوم نو اشباش پا دیتا جو شیعہ زندن رو دیں میں اس ممبر پاک دی عزت دی قسم ہے تواڈے ساڈے مرمین دنیا تے ٹر گئے اے جنہ بادشاہوں دے سال ثواب دی مزاحم دے والدین دی مجلس نہیں ہوندی ہے انصاف نال دسو او زندہ یا مردہ زندہ لوگ بادشاہ فرمایا ہے عشق مصطفیٰ تو دل میں نوید ہے عشق مصطفیٰ تو دل میں نوید ہے ولائے علی ہے دل میں تو جلوہ مزید ہے عشق مصطفیٰ تو دل میں نوید ہے دل میں ولائے علی تو جلوہ مزید ہے دل میں حب علی ہے دل میں تو بستر پہ مر گیا مردہ نہیں ہے اصل میں وہی شہید ہے مالک فرماندے جیڑا بندہ ساڈی محبت لے کے بستر تے مر ونجے اس نو شہیدا دے مولا نے کیا آخریا جیڑا میدان جنگ وچ مر جائے لے تیرے سر تے قرآن نے تو 10 دشمن محمد ہوے میدان وچ مر ونجے مردود ہوندا ہے یا شہید ہوندا ہے بول محمد مصطفیٰ والے محمد دا دشمن ہو گئے میدان جنگ وچ مر ونجے اس شہید آکھو او مردود ہے مالکہ فرمایا شہید ہوئے جیڑا ساڑھے نال پیار کرتا ہے مالکہ فرمایا جیڑا ساڑھے نال پیار کرتا ہے پھر وہ نبی جو میدان جنگ سے بادشاہ فرمایا اگر وہ بستر تے بھی ٹر گیا تو وہ ساڑھے نال ہے وہ ساڑھا شہید ہے اچھا تسی جنازہ پڑھ دے ہوئے ملا نبی جنازہ مردے ہو جنازہ زندہ دا جنازے تو بعد لاہ وچ رکھ کے ایک بندہ ہیٹھا لگتا لاہ وچ لے کے اس دے موٹے ہوتا ہے موٹے بن کے اس تو جڑا بندہ ترکیب پڑھدا اسما افہم کہ تلے او موٹے تے نام دے فلاں ابن فلاں سن تے سمجھ ہن انصاف نال دسو جڑا مردہ ہوے اس نال لایا ویندا یا جڑا ستا پیا ہوے اس نال لایا ویندا
ساجد شاہ اے وجود ہے اس دو چیزاں استعمال پہ یہ کر دیا. ایک چیز کا نام ہے روح, دوسری چیز کا نام ہے نفس. روح کا نفس دی سواری کا نام ہے یہ وجود بدن. اے جڑے لوگ آتے ہیں جڑے وہ مر گئے جی دو جڑا مر گیا بس جی انہوں کو مدد نہیں منگنی چاہیے, انہوں نے بلاونا نہیں چاہیے, وہ تو بس مر گئے. میں ممبر حسین کی قسم ہے تیرے رسول کی حدیث نہ ہوئے میں زبان کٹا کے تیرے سامنے رکھتے سا. حسنین تے پاک نام نے فرمایا ہر شب جمعہ ماں کو دی قبر تے گیا کر تے قبر تے بن کے راز و نیاز کیتے کر, وہ تیریاں گلاں بھی سن دے تے جواب بھی دے دے. وہ سونا تس کے سن دے بہترین انداز ہے تھوڑے سنو گا. گل سمجھونا مقصد ہے, بیزار یا زبردستی جنارے کا مطلب نہیں ہوگا. ایک فکر دے گا اے وجود ہے تھوڑے سامنے اس نو دو چیزاں بچ رہے ہیں. اچھا ایک اور آسان مثال دے گا. ایک بندہ 3 لاکھ دی گڈی لے لینا, 3 لاکھ دی گڈی لے لینا, گڈی ہونو چابی لینا, گڈی نہیں چلتی. وہ بندہ اس کے کول آئی کیا سی وہ چابی تو پہلے کے دن اس پیٹرول پا تو ہے 3 لاکھ دا تو ٹھیک چیک دے کے گڈی لے لے گڈی دے وچ ہن پیٹرول پا پھر چابی دا اور پیٹرول پہ گیا اس چابی لائی گڈی سٹارٹ ہو گئی, گڈی دے وچ لرزہ پیدا ہو گیا. ہن او باہر کھلو کے آدھا چل بھائی گڈی چل سی نہیں چل سکتی. پیٹرول اس دے وچ روح آ گئی, گڈی دی روح دا نام ہے پیٹرول. توجہ ہے ہن گڈی پیٹرول روح آ گئی چل نہیں سکتی. کیوں جی ہن گڈی چلاؤن واسطے ڈرائیور دی ضرورت ہے. جس وقت ڈرائیور وچ بس سی تے گڈی چل پسی تاں تیرے سامنے مالک اور میں نے تیرا وجود اس دا جڑی روح ہے وہ ہے پیٹرول تے جڑا اس دا ہے نفس وہ ہے ڈرائیور. جس لئے بندہ دنیا تو مر رہتا ہے اس دا وجود قبر وچ رہ رہتا ہے. مالک فرماتے ہیں وجود قبر وچ نفس برزخ وچ تے روح جسم لطیف مل رہندے. آسان اجی بھی نہیں سمجھا سکتا. وجود ملک دی قبر وچ نفس برزخ وچ روح جسم لطیف. روح ہے کہ تیرا چھٹا بادشاہ اپنے دور دا محمد, اپنے دور دا علی, اپنے دور دا حسن, اپنے دور دا حسین, اپنے دور دا علی زین العابدین, اپنے دور دا محمد باقر العلوم, اپنے دور دا صادق آل محمد فرماتے ہیں روح ہے امر ربی کیونکہ امر نو موت نہیں, امر ہوتے حکمران نے اولے الامر. امر تے پہنچ گیا بندہ. اچھا امر ہوتے روح ہے امر ربی, اس ہوتے کنٹرول ہے اولے الامر دا. توجہ ہے جی بادشاہ فرماتے جسم قبر نفس برزخ روح جسم لطیف مل رہتا ہے. ہن میں وجود وچ نہ میرے شروع میں امام برگاہ تو باہر نہیں جا سکتا. جلے جسم لطیف ملتی جسم لطیف ملائکہ نال افضل جسم ہوتا. فرشتہ جسم رکھتا تسی ویکھ نہیں سکتے, جنات جسم رکھتے تسی ویکھ نہیں سکتے. مالک فرماندے نے اس روح جسم لطیف ملیا ویندا جیڑی ہر جا تے پرواز کر کے حاضر ناظر رہندی ہے. او تیری میری روح دا ہر جا تے حاضر ناظر رہندی ہے. جڑا وقت دا ولی اور کلندر ہوے اس دی روح کتھے ہونی چاہیے؟ علیم رونا بھی زندہ تھا, ماتم بھی زندہ تھا. جناب یعقوب نبی میں بالکل کنٹرول کر دوں بالکل رستے میں 40 سال انتظار وچ بہن دا سلیقہ دسیا امت نبی واسطے جو 12ویں دا انتظار کرنا کی. توجہ ہے مالک کا ذکر پاک بڑا پیارا پہ ہونا ہے.
شام تک کھانا رکھتا. دوسرا اس جناب یوسف بادشاہ دے واقعات ایک واقعات ہوتا ہے جناب زلیخا دا. اتنا یوسف کے نال پیار ہے جناب زلیخا دا, اتنا پیار ہے جناب زلیخا دا. لوگ جھوٹیاں خبریں دینا جو آج یوسف ہے فرمایا, آج یوسف ہے کم پہ کرتے ہیں, جناب زلیخا انہوں انعام و کرام دے کے واپس آئے. جناب زلیخا دی یہ کلیزاں ایک دن آکھے بنو اے جھوٹیاں خبراں یوسف دی تیرے تک پہنچیں دیں, جھوٹیاں گلاں کر دیں. جناب زلیخا بھی انہوں نے پاسے فرمایا تسی صرف یعنی خبراں سن دے ہو, میں ویداں جو نسبت دینی ہے میرے یوسف دے نام. بی بی زلیخا میں کلیزاں آکھے تسی انہاں میں دیکھ رہی ہو, میں ویداں جو نسبت دینی ہے میرے یوسف نام. تیرا چھٹا بادشاہ فرماتا ہے ساڑھے بارے اگر کوئی بندہ تناکھے جو اے فرمان بارویں دا, اے فرمان پہلے دا, اے فرمان ساڑھے جو کسے محمد دا سر تسلیم سجدہ کر کے قبول کر لے او جانے دا سی جانی ہے کہنے انعام مل ویسے. اے لئی تین انعام مل ویسی انکار نہ کری. اگر کوئی ایسا فرمان آویندہ جیڑا تیرا صرف برداشت نہیں کر سکتا, بادشاہ فرماندے پھر ساڑھے والے پاسے لوٹا دے واپس. انکار کرنے والا مجرم ہو گیا. گھنٹے دی گفتگو ہے جناب یوسف بادشاہ نے ہی کھول گل کر کے مسائل دے جملہ پڑھ کے کر دو. جناب یوسف جس وقت آئے ریحان خواب مصر دے فرعون خواب آیا جو موٹیاں گائیں ساتھ انہاں نے پتلیاں دبلیاں گائیں کھا رہی ہیں. پریشان ہو گیا, گھبرا کے اٹھیا, اس نوکر دسیا جو اس تیری خواب دی تعبیر تیرے زندان دے وچ ایک قیدی ہے جڑی او دس سکدا ہے. اس اکھے ایڈا عارف بندہ, ایڈا پڑھیا لکھیا بندہ تے میرے زندان وچ اس عزیز مصر نو اکھے تم اس قیدی جاننا. عزیز مصر ہاتھ جوڑ کے تے جاننا مگر میں مجبور ہوں. مجبوری کیڑی ہے عزیز مصر نو کیونکہ زلیخا دے حکم نال زندان وچ ہے. مصر دیاں عورتاں بتان تراشی کیتی ہے. اس وقت اس حکم دیتا جاؤ میرے خواب دی تعبیر زندان میں پوچھ کے بن. انہیں جلدی جلدی جناب سواری لئی زندان میں چاہ گئے. جناب یوسف بادشاہ کے سامنے انہیں خواب رکھے. بادشاہ مسکرا کے فرمایا جاؤ اپنے بادشاہ رکھو 7 سال خوشحالی دے. 7 سال تو بعد اسی بہت بڑا قحط تے اس قحط دے دوران اپنا سدے باپ سامان کر لے. خوشحالی دے دنوں دے وچ او گندم زیادہ ذخیرہ کرے. جس وقت اوسی نا او دور مشکلات دا اس وقت او ذخیرہ کیتی ہوئی کڑک جڑی استعمال کی. او نوکر توڑ دے آئے نظر سے علی ہے بڑے خواب دی تاریخ. فرعون نے وقت اس جناب یوسف دی کلام سن کے تعذیب خم کیتا. اس اکھے بے شک میرے خواب دی تعبیر اس قیدی صحیح دسی ہے. میں ان کی قید رہا کرنا اس لے او عزت نال میرے دربار دے وچ دوڑ پے. اٹھا کہ یوسف مبارک ہے تیریاں قیداں رہا ہو گئی ہیں. جناب یوسف آکھے جاؤ تر جاؤ اپنے بادشاہ رکھو. زندان دے وچ قیدی آتے میری قید رہا کرنا ہے. قید ہون تو پہلے میری شرطاں جی. یوسف فرمایا جاؤ اپنے بادشاہ رکھو. میری شرطاں جتنے تک پوریاں نہ ہو سن میں اتنے تائیں زندان جو باہر نہ ہو سن. صبح بھائی پہ انہوں نے بادشاہ دسیا جڑا قیدی زندان وہ آدھے میری شرطاں
فرعون تلیاں ٹیک کے اٹھیا یہ آدھے کائنات وچ پہلا قیدی ہے قیدی خوش ہوندے رہائی سن کے یہ پہلا قیدی ہے جڑا دے میں رہا تھا اساں جو میری شرطاں اس کو اس جا کے آکھو کہ جیڑی شرطاں نو بیان کرے میں منن واسطے تیار توجہ ہے شرطاں پہلی بار شرطاں جناب یوسف رکھیاں کیڑی شرط آئی جناب یوسف فرمایا جو فرعون نو آکھو جنہ عورتاں میرے تے الزام لایا ہے نا انہاں مصر دی عورتاں بلایا ونجے انہاں دے سامنے وہ اپنی جرم دا اقرار کریں میرے بے قصور ہون دا اعلان کریں شریف و مصر دی عورتاں آئیاں انہاں اعلان کیتا جو یوسف سچا تے اسی جھوٹیاں تے تاں یوسف زندان چو باہر آیا میں ممبر حسین دی قسم ہے آدھ رات دا ٹائم جد یزید آدھائی سجاد وڑیاں کہنا رہا ہے آئے میں سب کے بنیا تیرا تے میرا امام رات رو کہتا ہے ملعون میں کوئی قافلے دا سالار ہوں وہ آدھے دے قافلے دا سالار کون ہے میرا مولا رو کہتا ہے میری یو پھوپھی ہے جیڑی میرے نال چھتری شہروں جو پتھر جلے دی رہی ہے میری پھوپھی آسی تے میں وطن ویسا اے ملونا دے بانج اپنی پھوپھی نال صلاح کر شریفوں میں بیمار امام تریا پھوپھی دے گول آکے سیدہ دے پھوپھی اماں مبارک گھڑنا چھوٹ میری آلی رو کہتی ہے سجاد میں کوئی مبارکہ دے دادی رہ گئی ہوں جیسے اکبر کے پتر ٹرو بننے نونا وطنہ دے والی کے کرنا ہے میرے بچڑا وانج جو وطن چھڑے دے سنو آپ میری پھوپھی پہ یادی ہے ساڑیاں شرطاں سارے شادارے لوٹ کر بلا مال شریفوں کے بطول دیاں دھیاں شرطاں منوا کے 53 چو 3 120 چو 12 تو 84 چو 9 اس لوٹ دے وچ تیسرا چولا جڑا میں جناب دے سامنے تلاوت کرنا ہی ایک چولا ہے جڑا جا جا تو تیرہ دے پتھراں دا زخمی آئی بطول دی تھی مظلوم بہرا دا چولا شام دیاں عورتاں دے سامنے ایک کلیم دے بچھائے میری آلی آلی تُس سے یادیاں ہونا جو میں باغی دی بھینا ہاتھ جوڑ دیا دل بطول دے بھی سن پتہ کوئی نہ جو تو زہرا دے دیئے چولا لائے کے بطول دے دی شریفوں بہت لمبا پڑھ گیا نال چھوٹی بہن کو سوم لے اس نال لاہور علی ملکت لے اس ترے میں بہنا اپنے نام محمد دی قبر دے آئیاں میری آلیہ کلثوم دے پاس میں مخاطب ہو گیا دی میری بھیڑ تم نانے نال دکھی گل کر میری آلیہ رو گیا دی نانا تڑی چھوٹی تھی کلثوم ہنانا حالات سنیں دی پہیاں تڑی چھوٹی تھی کلثوم ہنانا حالات سنیں دی پہیاں اسابیر مرا کے رسیاں پا کے وال شام پھرائیاں گئیاں تے روک بھی بیادی پا پردہ آہن وچ محلان دے سفیان دیاں نوہاں دیاں تڑی دیاں دیاں سر ننگے بازار پھرائیاں گئیاں لانا تیریاں دیاں چادرہ کوئی نہ ہے ہاتھ پسے گردن بندھے ہویا ہے لوگ آلے آئے جنہ محمد دیاں دا تماشا بیکھنا ہے چلی مظلوم دی قبر حل گئی نبیوں تو سلطان ہو گیا میری زین بچڑی تو میرے پیرا دی قتل دی گواہ کوئی میں پتر دی نشانی لکھا میری آلیہ انہ للہ پڑھ کے حسین سے وہ چولا نانے دی قبر دے پائے قبر زلزلہ ہے روکا دے نانا ہکو چولا بیک کے بچڑے دادڑی قبر ہلاوے کھا گئی سرخی بیک نواسے دی دڑی قبر جروح دڑ پا گئی نانا نکا 70 قدم دے میں کسلا مد دل دے قابو پا گئی میں حوصلہ بیک میں مدنا نادر شار سجید
اللہ صلوات پڑھیں بر محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، بانیان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، حاضرین کی مرحومین کی مغفرت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے روزگاروں کے روزگار کے لیے، امام زمانہ عاجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. آپ کے سامنے پاک رسول اللہ کے فرمان پیش کیا ہے جس میں فرما رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. اب آپ کے سامنے حالات سامنے ہے سب کے، پوری دنیا کے جو بھونک رہے ہیں ذکر حسین کو، جو کبھی علی ولی اللہ کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں، کبھی مجلس حسین پہ بھونک رہے ہیں. ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ولایت علی دہشت گردی نہیں ہے، نہ یہ ذکر حسین دہشت گردی ہے. حضور کا ارشاد ہے کہ امام حسین کی غم ہر مومن کے دل میں حرارت ہے جو قیامت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا. یہ آپ کے روکنے سے نہیں رکے گا، یہ مومنین کے دلوں میں حرارت ہے امام حسین علیہ السلام کی غم کی. اور ولایت علی پہ بھونکنے والوں سن لو کہ کچھ قیامت کے دن شخص ہوں گے جو اپنی نماز، روزے، حج اور زکات کا حساب دے کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. تو آگے سے فرشتے آئیں گے، قرآن میں یہ لفظ ہے واقفوہم انہم مسئولون، ٹھہراؤ ان کو، ابھی ان سے ایک سوال باقی ہے. تو وہ کہیں گے کون سا سوال؟ ہمارے روزے پورے، نمازیں پوری، حج پورے، زکات پوری، سب کچھ پورا ہے، تو پھر ہمیں کیوں روک رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے اینا اینا ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ تو وہ کہیں گے وہ تو نہیں ہے. تو فرشتے کہیں گے جاؤ جہنم میں جاؤ، تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتے. جاؤ جہنم میں جاؤ، تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتے. اور یہ ذکر حسین کہہ دوں کہ اے ذکر حسین پہ بھونکنے والوں، کربلا سے پہلے حق اور باطل تھا، اور اب کربلا کے بعد حق کا نام حسینیت ہے اور باطل کا نام یزیدیت ہے. یا حسین کے ساتھ آ جاؤ اور حسینی بن جاؤ، یا حسین کے ذکر کی مخالفت کر کے یزیدی بن جاؤ. یہ ذکر نہیں روک سکتا. تھوڑا سا وقت ہے، حاضری دینی تھی. اب آپ کے سامنے تھوڑا سا مختصر سا مسئلہ پڑھنا چاہتا ہوں. مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کو بھی بہت مارا، علی کی بیٹی کو بھی بہت مارا، اور حسین کی بیٹی کو بھی بہت مارا. اللہ